بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بڑی دیر سے میں یہ کلپ ڈاکٹر صاحب کا ڈھونڈ رہا تھا، اور یہ جو کل میں نے تقریر لگائی ہے 45 منٹ کی، جس میں ڈاکٹر صاحب نے ایسے لوگوں کو جو اللہ کی مشیت کا سہارا لے کر شرک کرتے ہیں ان کے اوپر قرآن و حدیث کا فیصلہ دیا ہے کہ یہ اللہ کے اوپر الزام لگانے والے اور یہ شرک کرنے والے لوگ ہیں۔ اب اس کا باقی حصہ میں آپ کے سامنے لگا رہا ہوں جو سوال و جواب کی شکل میں ہے، اور یہ اتنا قیمتی حصہ ہے، اتنا علمی حصہ ہے میرے پیارے بھائیو، اس کو سنبھال کے رکھنا، کیونکہ اس سوال و جواب کے اندر ان سوال و جواب کے اندر ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے گویا محمد حنیف کے اوپر بھی فتویٰ لگایا ہے، اس کے عقائد کے اوپر، سعید احمد کے اوپر بھی، اور فیاض محمود باجوہ کے اوپر بھی، اس کے موقف کے اوپر بھی۔ ابھی یہ سنیں، آپ غور سے سنیں اس کو، حتیٰ کہ یعقوب علی بھی اس کی زد میں آ گیا، اور اس کے بعد یہ جتنے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سلفی، صوفی، کوئی نہیں بچا ہے، یقین کیجئے کوئی نہیں بچا ہے۔ اور اسی کے اندر ڈاکٹر صاحب نے پورے ٹھوک بجا کے یہ طاغوت کا رد کیا ہے۔ آپ سنیں طاغوت کیا چیز ہوتی ہے، اور یہ کون طاغوت ہے، اور اس کا کفر کتنا ضروری ہے، حتیٰ کہ جو توحید کو سمجھ گئے اور اس توحید کی دعوت نہیں اٹھا رہے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کوشش نہیں کر رہے ہیں، ہمت نہیں کر رہے ہیں، جہاد نہیں کر رہے ہیں، گویا ان کے اوپر بھی ایک ڈاکٹر صاحب کا فتویٰ ہے، اس کو بھی سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان خالص کے اوپر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو ڈاکٹر صاحب کا بیان ہے یہ بہت سو لوگوں کی کلی کھول دے گا، اور بہت سے لوگوں کو یہ تڑپا دے گا۔ ابھی ذرا خود سنیے میرے پیارے بھائیوں۔ بات نہیں مانی جائے گی اس کی نشانی ہی ہوگی۔ بتایا جائے گا قرآن کے مقابلے میں اس نے یہ بات کہی ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ کفر ہے، اور اس کی بات کا ماننا اور وہ اللہ کے ساتھ کفر کر کے اور تابوت کی بندگی ہے۔ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ الذین کفروا اولیاء الطاغوت، جو کافر ہیں وہ تابوت کو اولیاء بناتے ہیں۔ اس لیے جو تابوت کو جنہوں نے اللہ کے خلاف کوئی بات کہہ کے ثابت کرنے کی کوشش کی ہو وہ تابوت ہے، اور جو ان کا چاہنے والا یا ان کو اپنا سرپرست یا امام یا پیشوا بناتا ہے تو وہ کافر کرتا ہے۔ باقی بندگی تابوت کی ہر بندگی سے کچھ کرنا ہوگا۔ بعض جنہوں نے جیسے انبیاء اور اولیاء ہیں ان کو جو تابوت بنایا ہے، ان ظالموں نے بنایا ہے، یہ اس کے ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تابوت اصلی معنوں میں جو جہنم میں جائے گا وہ ہے کہ اس کی دنیا میں بندگی ہو رہی ہے، اس نے خود اس کو پسند کیا تھا، اس کا پرچار کیا تھا اور اس کو پھیلانے کی کوشش کی تھی۔ اس لیے جو انبیاء اور اولیاء جو آج پوجے جا رہے ہیں ان کی بندگی تو تابوت کی بندگی ہے، لیکن یہ تابوت نہیں ہے اس معنوں میں کہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے کہ یہ لا یسمعون حسیسہا، جہنم کیا، جہنم کی یہ کوئی چاپ تک سن پائیں گے، یہ تو ہمیشہ خوشی اور خوشحالی میں اللہ کے نیک بندے تھے۔ اس لیے ہمارے جتنے اولیاء اللہ ہیں ثابت ہیں، ان کے لیے اگر کوئی ان سے دشمنی رکھے یا ان کو برا بھلا کہے یا ان پر کوئی تنقید کرے، ان کی سچی بات کو غلط کرنے کی کوشش کرے، تو اللہ نے اپنے حدیث قدسی میں نبی صاحب فرماتے ہیں بخاری مسلم کی، من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ایسے ولی کو جس کے لیے اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایماندار اور تقوی والے تھے یہ ہمارے ولی ہیں، اور ایسے ولی سے کوئی دشمنی رکھے تو میں اس سے اعلان جنگ کروں۔ لیکن جو اللہ کے خلاف کوئی بات چلا کے گئے ہیں، ان کی بات چل رہی ہے، وہ طاغوت ہیں، اگر خود چلا کے گئے ہیں تو ان سے خود کرنا لازم ہے، چاہے وہ خود ہو۔ وہ خود تو برابر جائیں گے، اب تو تاکہ اور جن کی آنکھ میں اترے، یہ تو جائیں گے، خود جو ہیں تصویریں ہیں، بت ہیں، تو وہ جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہے، یہ بھی جائے گا۔ دیکھیے
یہ وہ نقطہ ہے، یہ وہ فتویٰ ہے جس کے اوپر یہ میرے سے جھگڑتے رہے، خاص کر فیاض محمود باجوہ، اور اس کے جال میں کچھ اپنے بھی آ گئے تھے، وہ بھی مجھے برابر کہتے رہے کہ یہ بت کیسے شرک ہو گیا، کیا نام ہے، گمبد کیسے شرک ہو گیا، یہ گمبد کیسے جہنم میں جلے گا، یہ تو بے جان چیز ہے، شرک تو اسماء موتا ہوتا ہے۔ سنو ذرا ڈاکٹر صاحب کا بیان۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ بھی جائے گا۔ تو اب ان کی ساری باتیں جھوٹی ہو گئیں۔ اس نے فیاض محمود باجوہ نے بلکہ بہت سخت الفاظ استعمال کیے تھے میرے بارے میں کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی الزام لگاتا ہے ڈاکٹر صاحب کے اوپر، اور لعنت تک اس نے بھیج دی تھی کہ جو اس طرح کہے کہ گمبد جائے گا، جہنم میں جائے گا، اس کے بعد لعنت۔ دیکھیے آپ غور کیجیے، پھر دوبارہ ذرا اس کو سنیں ڈاکٹر صاحب، اس کی مزید تشریح کیا کر رہے ہیں۔ ایمان کی بات ہے، قرآن حدیث کی بات جو ہے اس کے اندر کوئی لاگ و لپیٹ کوئی وہ معاملہ جب نبی صاحب نے کیا پوچھا مسلم کی حدیث میں ایک صحابی آتے ہیں پوچھتے ہیں کہ میرا باپ کہاں ہے، آپ کہتے ہیں جہنم میں، وہ پریشان ہو کے جانے لگتے ہیں، وہ کہتے بلا ان کو، واپس مجھے سامنے آتے کہتے ہیں ابھی وہ باپ کہنا تیرا ہی باپ نہیں میرا باپ بھی عبداللہ بھی جہنم میں ہے، اس سے مدد یہ دوسری مسلم کے حدیث کہ میں نے اللہ سے اپنی ماں کے لیے استغفار کرنے کی درخواست کی، مدد کرنے تو ایمان کی ایسی چیز ہے۔ یہ فرقہ جو ہے یہ بھی تاغوت میں آتا ہے اور اس کی پرستش شرک میں آتی ہے۔ یہ سب ساری تقلید جو ہے وہ تاغوت کی بندگی میں آئی ہے، ساری چیزیں فرقہ پرستی اسی میں تو آئی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو فرقہ کیسے، وہ تو ایک مسلم کا ہے بس۔ جب وہ کی اپنی بات جو اصلی تقلید ہے جس کو تقلید وہ یہی ہے کہ دعوت کو مانتے ہیں جو اس نے کہہ دیا، آپ دیکھ لیجیے اس کو دیکھ لیجیے، آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے، وہ جو بندی ہے یہ کہتے ہیں کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سنتے ہیں اس کے اندر اور زندہ ہیں سلام سنتے ہیں اور زندگی یہ دنیاوی ہے، اور اس میں کہتے ہیں اس سے بات بھی نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی پیش ہوتی ہیں۔ اب حدیث کہتے ہیں کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سلام سنتے ہیں ہر جگہ شریف، اور جب سلام درود کا ہم یہ کہیں اللہم صلی علی محمد، دعا کریں کہ اللہ نبی صاحب علیہ وسلم فرمایا فرشتے جو گھوم رہے ہیں وہ ابھی بھی نہیں جانتے، وہی سلام و سلام کو جا کر پیش کرتے ہیں نبی صاحب کے اوپر، اللہ کے ساتھ ایک اور معاملات کو طے کرنے والا شریک ٹھہرا دیا گیا، اور یہ عقیدہ جو ہے دنیا کے ہر جگہ میں نے آپ دکھایا ہے کہ محمد عبد الوہاب بیٹے عبداللہ ہیں، ان کا عقیدہ میں نے فوٹو دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں سلام وہاں سنتے ہیں، ان کے باپ کا عقیدہ کتاب التوحید میں ہے کہ جو نبی علیہ السلام کے اعمال ہیں برزخ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اللہ کو بجائے، تو کوئی بھی آج دنیا میں ایسا نہیں معلوم ہوتا۔ پرانے لوگ امام بخاری اور امام حنیفہ کی بات چھوڑ دیا یا تابعین کے بعد اس سے پہلے جو تھے صحابہ، لیکن اس کے بعد یہ امام احمد کے بعد کوئی شخص سے نہیں جاتا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ میں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی فتوی آپ کے سامنے لے آیا ہوں۔ اس کے ساتھ سے کوئی نہیں بچا ہے۔ جہاں یہ فرقہ پرست اور مسلک پرستوں کے اوپر یہ فتوے لگے ہیں، وہاں محمد حنیف کے اوپر بھی، اس کے موقف کے اوپر بھی، سعید احمد کے موقف کے اوپر بھی، انیس الدین کے موقف کے اوپر بھی، اور یہ جو گروپ بندیاں ہوئی ہیں خاص کر فیاض محمود باجوہ کے اوپر بھی، کیونکہ یہ گمبد کو شرک نہیں کہتا ہے۔ ابھی یا تو اس کو گمبد کو شرک کہنا پڑے گا یا یہ پینترے بدلے گا، آپ دیکھ لیجیے گا، لیکن ڈاکٹر صاحب کا فتویٰ لگ گیا اس کے اوپر، حتیٰ کہ اختر بیگ کے اوپر بھی فتویٰ لگا ہے اگر غور کرو تو، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے اس کے اندر فتویٰ دیا ہے اور حدیث پیش کی ہے، بخاری کی حدیث قدسی پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی میرے مومن بندوں کے ساتھ بغض رکھے، دشمنی رکھے، وہ گویا میرے ساتھ اعلان جنگ میں ہے۔ تو یہ بہت زیادہ مومنوں کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، مومنوں کو کافر و مشرک کہتا ہے، بغض رکھتا ہے۔ اس میں تو یہ سارے ہیں، چاہے یہ یعقوب علی ہو، سرفراز ہو، اس کا بھائی زبیر ہو، یہ سارے مومنوں سے دشمنی رکھتے ہیں۔ اور فیاض محمود باجوہ اس کا تو کہنا ہے کہ آیا بدر صاحب کے جو بچے ہیں یہ سارے مومن مخلص مومنوں سے دشمنی رکھتے ہیں، اس لحاظ سے یہ بہت بڑے گناہ گار ہیں، بہت بڑے گناہ گار ہیں۔ باقی جس کے عقیدے کے اندر شرک ہو، یہ جو گمبد کو شرک نہ کہنا، یہ طاغوت کو طاغوت نہ کہنا ہے گویا، تو یہ تو پھر عقیدے کی خرابی کے اندر ہے۔ اور پھر یہ کہتا ہے بادشاہ کے سامنے تھوڑا سا جھکنا، یہ شرک کہاں سے آ گیا، جمہوریت شرک کہاں سے آ گیا، اس کے اندر تو بہت سے شرک ہیں۔ تو جو اس کو سرپرست اعلیٰ مانے وہ کون ہوئے بتائیے ذرا، اور اسی طرح جو محمد حنیف جیسے طاغوت کو امیر جماعت مانے وہ کون ہوئے ذرا۔ تو یہ اب لوگوں کی آنکھیں کھلنی چاہیے
کہ ہم انشاءاللہ بالکل حق کے اوپر قائم ہیں، اور ہم کبھی علمی معاملے میں کبھی خیانت نہیں کرتے ہیں بالکل، کیونکہ ہمارے مالک کا معاملہ ہے، ہمارے ایمان کا معاملہ ہے، اللہ کے ساتھ بندگی کا اور اللہ کے ساتھ تعلق اور اللہ کے وقار کا معاملہ ہے۔ تو یہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اب آنکھیں کھلنی چاہیے۔ اللہ کے بندوں، یہ پلیٹ فارم موجود ہے، اگرچہ ہم تھوڑے رہ گئے ہیں لیکن بالکل خالص اگر آپ نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، توحید کو پھیلانا ہے، رد شرک کرنا، صحیح معنوں میں طاغوت کی بندگی سے بچنا ہے، تو یہ پلیٹ فارم ہے اللہ کے بندوں، جس کے امیر ہمارے کمال خان صاحب ہیں، اور ہم الحمدللہ اس دعوت کو جاری رکھے ہوئے ہیں، ایمان کی شمع کو انشاءاللہ ہم بجھنے نہ دیں گے۔